اللہ کے پسندیدہ بنو، اللہ کے پسندیدہ، رب کریم کے پسندیدہ بنو، وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کے بن جاؤ، جس طرح اللہ تمہیں پسند کرتا ہے اس طرح کے بنو، جس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پسند کرتے ہیں تم اس طرح کے بنو، جس طرح کے حضور چاہتے ہیں اس طرح کے بنو۔ حضرت مصعب ابن عمیر میرے رسول پاک کا غلام، اور حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ فیشن اور سنگار کرنے والا مکے کا نوجوان کلمہ پڑھنے آیا تو میرے حبیب نے فرمایا یہ عشق کی بازی ہے، تو اس میں سے گزر جائے گا، تو بڑا امیر ہے، ہر مہینے تیری ماں نیا جوڑا لے کے دیتی ہے، یہاں تو غربتیں ہیں، ٹاٹ کا لباس ہے، کیسے گزارا کرے گا؟ عرض کی محبوب تو کلمہ تو پڑھا، محبوبہ تو کلمہ تو پڑھا، تو مجھے قبول تو کر، تو ایک دفعہ قبول تو کر، پھر میرا انداز تو دے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے میں نے اس بچے کو بھوک کاٹتے دیکھا ہے، میں نے اسے بوریے کا لباس پہننے ہوئے دیکھا ہے، سب سے اعلیٰ کپڑے پہننے والے کے پیر میں نے دیکھے، ایک جوتا اور رنگ کا، دوسرا جوتا اور رنگ کا۔ فرماتے میں نے انداز دیکھا اس شخص کا کہ میدان احد میں حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، اور حال یہ ہے کہ جو چادر ڈالی جا رہی ہے کفن کے لیے، اس سے سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رحمت للعالمین سرانے آ کے کھڑے ہو گئے، اور کی کریم رسول نے دست مبارک پہ بظاہر راشا تاری، حضور نے کھینچا چادر کو سر پہ رکھ دی، فرمایا میرے مصعب کے پیروں پر گھاس ڈال دو اور اسے دفن کر دو۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور لفظ ادا کیا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا یا اللہ اس نے اپنا آپ بھلا کے تیری پسند کو اہمیت دی ہے، یا اللہ باقیوں سے رحمت کی نظر سے ملنا، اور جب میرا مصعب تیرے پاس آئے تو ذرا مسکرا کے ملنا، یا اللہ اس سے ذرا جو تیری شان کے لائق ہے ذرا اس سے مسکرا کے ملنا، اس لیے کہ یہ تجھے تیری پسند کا بن کے دنیا سے گیا ہے۔ جب میرے رسول پاک دفن کر چکے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب فرماتے ہیں جنت کی حوریں لڑ رہی ہیں، کوئی کہتی ہے میں نے مصعب کے لیے دروازہ کھولنا ہے، کوئی کہتی ہے میں نے دروازہ کھولنا ہے، تو میرے دوست اس طرح کی پسند کیوں نہیں اپناتا جو اللہ کی پسند ہے؟ تو اس طرح کا کیوں نہیں بنتا جس طرح کی مصطفیٰ کی پسند ہے؟ رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے آپ کو اس پسند میں ڈھالا۔ کام تھوڑا مشکل ہے، جوانی میں داڑھی رکھنا کام تھوڑا سا مشکل ہے، کھلے کھلے لمبے لمبے کپڑے پہننا کام ذرا نہیں نہ بول رہے آپ، بولنا اتنا مشکل ہے تو کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ جوانی کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنا کام ذرا تھوڑا مشکل ہے، لوگ ساری باتیں کر جاتے ہیں میری طرح، لمبے چوڑے دعوے، اور عمل کی بات آتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ گفتگو ستاروں سے زیادہ روشن، باتیں آسمان سے زیادہ اونچی، لیکن مرضی اپنی کرنی ہے، اللہ رسول کی نہیں، چلنا اپنی عقل کے مطابق ہے، رب رسول کی مرضی کے مطابق نہیں۔ میرے عزیز تو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ڈال جا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کل ان کا یوم وصال گزرا ہے، ان کی ایک بات کرنا بڑا ہی ضروری ہے، اور آپ ہی عنوان میں گئی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ مال اتنا ہے کہ مکے کی سب سے امیر عورت ہے، پاکیزگی اتنی ہے، پاکیزگی مال ہونے کے باوجود پاکیزگی اتنی ہے کہ سارا مکہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے۔ اور عالم تقوی اور طہارت کا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کھانا سیدہ خدیجہ کے گھر میں ان کی کنیزائیں پکاتی ہیں وہ کھانا بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، طہارت بھی، نفاست بھی، بلندی بھی، مال بھی۔ یہی بی بی در رسول پہ حاضر ہو گئی صلی اللہ، حضور کی زوجیت میں حضرت خدیجہ آئی۔ ماڑا بندہ تگڑا ہو جائے تو اس کا گزارا کافی ہو جاتا ہے، اور تگڑا بندہ اگر کبھی غریب ہو جائے نا اس کے لیے گزارا کرنا نہیں۔ میں اور مثال کھول کے دیتا ہوں، غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے امیر گھر میں چلی جائے نا، غریب گھر کی بچی، اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اور اگر امیر گھر کی بچی غریب گھر میں آ جائے تو
اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے تو معاملات ہے، ورنہ بڑی دور دور تک معاملات بگڑتے ہیں، بڑی دور دور تک۔ یہ شہزادی ہے، یہ ملکہ ہے، یہ در رسول پہ آ گئے، اور حال یہ تھا کہ 20 نوکرانیاں گھر میں کام کرنے والی، 20 خادمائیں، لیکن حضرت خدیجہ جب در رسول پہ آئیں سارا مال لا کے رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر دیا، سارا مال لا کے قدموں میں پیش کر دیا، ہر چیز رکھ دی، اور میرے نبی نے ٹائم نہیں لگایا، 2-4 گھنٹے ہی لگے، سارا غریبوں میں بانٹ دیا ہے، بٹ گیا سارا غریبوں میں۔ دوست کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو ڈالنا، لیکن میرے نبی پاک کو پسند تھا نا یہ عالم، تو حضرت خدیجہ ڈل گئی سیدہ خدیجہ۔ اور یارو وہ بی بی جو پانی کا گلاس بھی کوئی لا کے دیتا ہے تو استعمال فرماتی ہیں، اس عورت نے اپنے گھر میں مٹی کا چولہا بنایا، اس چولہے میں اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی، پھر اس چولہے پہ کھانا پکایا، پھر وہاں جو ہے وہ روٹیاں بنائی، اور وہ بی بی جب باورچی خانے سے کھانا لے کے نکلی تو بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ، جب تو اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ جب ادھر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نکلی ہے کھانا لے کے، اپنے ہاتھوں پہ کھانا رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا، اور ابن شام کہتے ہیں وہ کپڑے ان پر کئی پہ ود لگے ہوئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے در رسول پہ آئیں تو میرے حبیب کریم نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، تیرے آنے سے پہلے جناب جبریل آئے ہیں، اور وہ کہہ گئے یا رسول اللہ مجھے رب کریم نے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے۔ محبوب جب خدیجہ تیرے لیے کھانا لے کے آئے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دینا، اسے اس کے رب کا، اسے اس فرشتوں سے بنتا ہے انسان اعلیٰ، مگر اس میں لگتی ہے محنت کچھ زیادہ۔ کہا میرا سلام کہہ دو، اس لیے کہ اس نے اپنی پسند چھوڑ دی ہے، وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہے۔ اس نے وہ والا رنگ اپنایا ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، جس میں اللہ خوش ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، جس میں اللہ پاک راضی ہوتا ہے، وہ والا رنگ اپنایا میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انداز دیا اپنی امت۔ فرمایا مرضیاں نہ کرتا پھر تو الجھ جائے گا، اپنی مرضی کا رنگ نہ اخذ کر، تو الجھ جائے گا، تجھے ڈور کا سرا ہی نہیں ملے گا، تو ہر وقت اسی خودی کے چکر میں بے حال رہے گا۔ رب کریم کی مرضی کے مطابق ڈھل جا، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جا۔ میرے دوستو ہم نے ہر وہ رسم جو ٹکراتی ہے دین سے، ہر وہ چیز جو دین سے ٹکراتی ہے، جو اسلام سے متصادم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کرنے والی، ہر وہ چیز اوڑھ کر کے ہم نے اسلام کے اندر داخل کر دی ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ بینڈ باجا سن کے میرے رسول پاک نے آواز سن کے بانسریا کی تو کانوں میں انگلیاں لے لیتی۔ کیا آپ کے اس وطن پہ ٹی وی پر بیٹھ کے پورے دبدبے سے لوگ کہتے نہیں موسیقی روح کی غذا ہے؟ کہتے نہیں اللہ رسول کی پسند کو چیلنج نہیں کیا جاتا؟ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں میں تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ گھروں میں ٹکی رہنا، میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ پردوں میں چھپی رہنا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا، اور 3 شرطیں لگائیں۔ فرمایا عورت پردہ صحیح کرے، نماز پابندی سے پڑھے، اور جس وقت مرے اس کا خامد اس سے راضی ہو، اس کا خامد اس سے نماز 5 پابندی سے پڑھے، پردے کی حفاظت کرے، اور مرے تو خامد، فرمایا اس بی بی نے خامد نہیں راضی کیا، اللہ راضی کر لیا ہے۔ اس نے خامد نہیں راضی کیا، وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہے۔